اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب میں ذلت کے اندر دھس چکا ہوں، مجھے اپنی عزت بحال کرنے کا کوئی نسخہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے، اللہ رب العزت کے دو بہت پاکیزہ نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہمیشہ تقریباً نام جو ہیں بہت بابرکت والے ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، بہت شان والے ہیں، بہت مرتبہ والے ہیں، لیکن اس دو ناموں کو اللہ رب العزت نے بڑی چیزیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ مختصر وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو جس جگہ پر جائیں گے لوگ آپ کا پروٹوکول بھی آپ کو دیں گے، آپ کو عزت سے یاد بھی کریں گے۔ جب آپ اس محفل سے چلے جائیں گے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی لوگ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ یار فلاں بندہ آیا ہے، اس کا آنا یہاں پر بہت زیادہ اچھا لگا ہمیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہوتا کیا ہے اس دنیا کے اندر، ہر بندہ ہر بندی یہی چاہتی ہے کہ جس جگہ پر جائے اس کی عزت ہو، اس کا بھرم ہو، اس کا مقام ہو، لوگ اس کی واہ واہ کریں۔ بلکہ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، اور ہمارے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات بھی یہی چاہتی ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود ابراہیمی، درود پاک کا ورد کریں، مجھ تک اپنے سلام پہنچائیں، پھر آگے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر خاص فضل و کرم والے معاملات ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری لوگ عزت کریں، اور اسی کے ساتھ اگر اسی تصویر کا ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کی عزت کرنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کو ہم مقام نہیں دیتے، لوگوں کو ہم نیچا دکھانے کے لیے بہت سارے معاملات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے معالجین کی ہمیشہ بات کرتا ہوں، اور میں ایک معالج ہوں تو میں اسی ٹاپک پر زیادہ بات کرتا ہوں۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، بہت سارے عاملین کو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے پیران عظام کو دیکھا ہے جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو عزت کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گھٹنے کے اندر پڑے رہیں، لوگ ہمارے پاؤں چومتے رہیں، ہمارے ہاتھ چومتے رہیں، لیکن وہ لوگوں کو عزت دینا پسند نہیں کرتے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک مسند آپ کو عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ایک عزت مرتبہ مقام آپ کو عطا کیا ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے کس وجہ سے وہ مقام آپ کو دیا ہے۔ میں یقیناً گارنٹی سے کہتا ہوں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہوا، یہ اللہ رب العزت کا ایک کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے بھرم رکھا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میری حقیقت پتہ لگ جائے کہ میں کون ہوں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، تو وہ مجھ سے کبھی سلام لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک بھرم ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العزت جب مجھے پیش کرتے ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مجھے اپنی مسند کا، مجھے اپنی سیٹ کا، اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمارے رشتے میں ایک دادا لگتے ہیں بزرگ، میں اکثر ان کے پاس جاتا ہوں 6 مہینے سال کے بعد جب ٹائم ملتا ہے، تو ان کی اب بھی عادت ہے، ان کے بچے حالانکہ جوان ہو چکے ہیں، 11 بیٹے ہیں ان کے ماشاءاللہ، تو ان کے پاس جو بھی مریض آتے ہیں، مرید آتے ہیں، وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تب ان کو سلام لیتے ہیں۔ تو میں جب بچپن میں تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں کہتا دادا حضور یہ کیا طریقہ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، مطلب عجیب ایک وسوسے آتے تھے۔ تو مجھے کہتے تھے پوتر جڑے والے وقت آسی تے کو پتہ لگ ویسی۔ خیر وقت گزرتا گیا تو ایک دفعہ میں نے ان کو اصرار کیا، میں نے کہا بابا حضور اس کا ٹرک بتائیں، آپ کے پاس بچہ بھی آتا ہے تو آپ اس کے پاؤں کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، تو اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا میرے پتر آج میرے ساتھ آپ چلنا بازار میں۔ تو وہ چھوٹا سا ایک بازار ہے ان کا، ان کے گھر کے ساتھ، تو میں وہاں پر گیا، آپ یقین کریں گے 5 6 سال کے بچے ان کے پاؤں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا پتر اب دیکھ لیا ہے، جس کی میں عزت کرتا ہوں میں ان کے صرف پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یہ میرے پاؤں چومتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی عزت کر رہے ہیں تو یہ ہمارا معیار کم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا اگر تمہارے جھک جانے سے کسی کو عزت دینے میں تمہارا معیار کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے طلب کر لینا۔ تو معزز خواتین و حضرات، جتنا ہم کسی کو عزت دیتے ہیں اس سے ڈبل ہمیں عزت ملتی ہے، لیکن ہم یہ ٹرک استعمال نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بس جس جگہ پر ہم شادی میں جائیں تو لوگ کھڑے ہو کے ہمیں سلام کریں، ہمارا استقبال کریں، لیکن ہم کھڑے ہو کے خود کسی کو سلام کرنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ میں نے ایسے ڈاکٹر حضرات کو دیکھا جن کے اندر اتنی فرونیت ہے، اپنے مریض سے صحیح بات بھی نہیں کرتے۔ دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جب مریض آپ کے پاس ہے یا آپ مریض کے پاس جائیں، جب بچھڑنے
لگیں تو وہ مریض آدھے سے زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا بابا حضور یہ کیا بات ہے، شفا اللہ کے آپ سے ہے، اللہ رب العزت کے معاملات سے ہے۔ تو اس نے کہا یہ آپ کے پاس اختیار ہے، جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں مریض کا غم سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب مجبوری آتی ہے، جب دکھ آتا ہے نا، تو اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس مریض کو، اس لاچار کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ اس کے جب غم سنتے ہیں، دکھ سنتے ہیں، تو اس کے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اس چیز کی بڑی توجہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، باقی انسان ہوں، کافی ساری خطائیں مجھ سے ہو جاتی ہیں۔ جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو میں اپنی فرض نماز ہی ادا کرتا ہوں، کیونکہ قصر نماز ہوتی ہے تو اس میں سنتیں بھی مجھے معاف ہیں، صرف فرض اور وتر پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے وظائف بھی نہیں کرتا، اپنے مریضوں کو ٹائم دیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ میری پیٹھ پیچھے مجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی میرے پاس پتہ نہیں کتنی دعائیں آتی ہیں، میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے، لیکن میں اس کو ہنس کے مسکراتے ہوئے اپنے غم کو بھول جاتا ہوں دوسرے کے غم میں۔ آج میرے پاس ایک امریکہ سے ایک فون تھا دوست کا، تو اس کا کوئی گھریلو پرابلم تھا، کوئی بچی کا، تو مجھے کہتا ہے یہ ہمارا کیس سن کے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی ذات کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھے 5 بیٹے عطا کیے ہیں، مجھے اپنے بیوی کا، اپنے گھر کے خرچے کا، کسی قسم کا کبھی کوئی پریشانی، کوئی معاملات نہیں ہوئے، لیکن میں ہمیشہ مریضوں کی وجہ سے بعض اوقات میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یا ان کی وجہ سے میرے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، یا ان کی وجہ سے میرے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی میں یہ سارے غم سمجھتا ہوں، میں اس کے اندر گزر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک معالج ہوں۔ آپ یقین کریں گے جب میں صبح اٹھتا ہوں نا نماز کے لیے، تو اسی وقت یہ قاری صاحب ہمارے گھر کے اندر طلاق کے مسئلے ہیں، ہمارے گھر اندر لڑائی ہو گئی، اتنے مسائل سن سن کے نا شام کو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ شام کو ہم خود جن بنے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں واٹس ایپ پر، تو جب کوئی خوشی کی خبر سناتے ہیں، آپ یقین کریں میرے پاس عید کا ایک سما ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس بندے نے تو خیر خوشی کی خبریں سنائی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو رب نے آپ کو مقام دیا اسی جگہ پر بیٹھ کے، ہمارے علاقے میں ایک سردار گزرا ہے جس کو ہم مشر کہتے ہیں پشتو میں، جو پنچایتیں مکاتے ہیں، جرگے کرتے ہیں، وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، کسی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ایک معیار تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ وہ جو اس کے پاس مہمان آتا تھا، چاہے فقیر ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، جس طرح کا بھی ہوتا تھا، وہ اس کو اپنے دروازے کے پاس جا کے ملتا تھا، اس کا استقبال کرتا تھا، پھر واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھتا تھا، اور میں اس کو جب دیکھتا تھا میں حیران ہوتا تھا، پھر اس کو واپس چھوڑنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ تو میں کہتا تھا اس کی کمال ہے۔ اچھا پھر اس کا جو بیٹا ہوا وہ اب بھی ڈیرا چلاتا ہے، تو اس کا یہی روٹین ہے، وہ اٹھ کے ملتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں تو آپ بھی اسی طرح کریں۔ یہ پہلا ایک ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ جس جگہ پر آپ کی بے عزتی ہے، جن لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا، آپ اسی کو عزت دینا شروع کر دیں۔ اور اس میں دوسرا لفظ بھی ہے، وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دشمن کو دیکھ کے سینہ تان کے بھی چلنا چاہیے، شریعت کا بھی حکم ہے، لیکن دشمن ہم خود بنا لیتے ہیں۔ جب دشمن بنا لیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ کسی کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، تب بھی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، تو پھر 2 اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام ہیں، ان کا ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں 3 دفعہ درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، اس کی 2 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ کی، 200 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات کو 3 دفعہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک مار کے دم کر لینا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی، یا اللہ آپ میرا بھرم رکھیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کا مفاد چاہتے ہیں، آخرت بھول چکے ہیں۔ جب آخرت کی بھی بات اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو یہ عزت، یہ شہرت چند دن کی ہوتی ہے۔ حقیقت میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا پروٹوکول ہوتا ہے، مرتبہ مقام ہوتا ہے، تو اینڈ پر وہ سوچتے ہیں یار مزہ نہیں آیا، سکون نہیں ہے رات کو، کیونکہ لوگ سارے پروٹوکول دینے والے ہوتے ہیں، اس کے اندر منافقت بڑی ہوتی ہے۔ جو پروٹوکول آپ کو دل سے ملتا ہے نا، اور میں ہمیشہ جس شہر میں جاتا ہوں انجوائے کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک پیر صاحب ہوں، میں شاہ صاحب ہوں، یہ وہ، میں کہتا ہوں بس جو نارمل زندگی ہے بس۔ اچھا حقیقت میں جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں مجھے زیادہ بھائی جان کر کے بلاتے ہیں، اس میں خواتین ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، تو مجھے اتنا خوش ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک پشاور میں تھا، تو افریدی لوگ ہیں میرے دوست، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے تمام معاملات بہتر فرمائے، مجھے کہتے ہیں فرحان بھائی آپ کو فرحان
عثمان بھائی بلا رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں. میں نے کہا میرے بھائی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا جو مجھے بھائی بلاتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا خون نکال کے اس کو پلا دوں, میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میں اس سے اتنی گلے ملوں کہ اس نے مجھے بھائی بلایا. تو میرے بھائی آپ عزت دینے والے بن جائیں. اگر عزت دینے کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کسی جگہ پر کمی ہے تو اللہ رب العزت سے اپنی عزت مانگیں. اور یقین کریں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن کافی ساری باتیں ایسی نکلتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے اپنا دکھ بھی بھول جاتا ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا ٹائم ابھی ہو رہا ہے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے سارے معاملات کر رہا ہوں. تو جب آپ لوگوں کو عزت دیتے ہیں, اچھا جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ غریبی کے طور پر بڑی باتیں آ جاتی ہیں, غریبی آج کل بڑی چل رہی ہے تو ہونی بھی چاہیے. ہم لوگ دنیا سے عزت کا مطالبہ کرتے ہیں, دنیا ہمیشہ عزت نہیں دیتی, دنیا ہمیشہ ذلت دیتی ہے. یہی عزت آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگے. آج کل ویسے رمضان شریف ہے, اس پاک پروردگار سے صرف 2 آنسو نکالیں, ایسی عزت ملے گی, ایسی عزت ملے گی, ایسا سکون ملے گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے مجھے کیا بنا دیا ہے. لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کوئی انڈیا سے, کوئی ساؤتھ افریقہ سے, کوئی آسٹریلیا سے, کوئی جرمنی سے, کوئی کہاں سے. تو یہ اسی کا وہ حضرت باب بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے بہت زیادہ یاد آتا ہے اور یہاں پر فٹ ہے. جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں ہے گا میرے پلے, جے ریکھاں اودی رحمت والے پھر میری بلے بلے. تو معزز خواتین حضرات, جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تھوڑا سا مخلص ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ چل کے آتے ہیں میری طرف تو میں دوڑ کے آتا ہوں, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اس پاک پروردگار کو منا لیں, اللہ رب العزت دنیا آخرت بہتر فرما دے گے. مجھے امید ہے جو میرے پیارے بھائی کا سوال تھا عزت کے حوالے سے, جو پریشان بھی ہے اس پاک پروردگار سے اس پاک مہینے کی برکت سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ جتنے لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہیں, کسی کے معاملات ہیں, اللہ رب العزت ساروں کو دنیا جہان کی کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے. بس زماد پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان. السلام علیکم ورحمۃ